الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، آج دی اس عظیم الشان کانفرنس دا عنوان شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اگر غور کیتا جائے تو شان رسالت اور ختم نبوت ان دونوں موضوع اور عناوین دے اندر کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کونین تاجدار ثقلین نبی ذوالقبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور عظمت ہے
کہ اللہ خالق ارض و سما نے محمد مصطفیٰ تے نبوت اور رسالت نو ختم فرمایا۔ جو بھی شخص میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت دے چرچے کرے، میرے پیغمبر دی شان بیان کرے، لیکن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کرے، تو ایسا شخص میرے محبوب دی عظمت اور شان دا انکاری ہے۔ کیونکہ اللہ مالک کی کائنات نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، وہ تمام انبیاء کرام انہاں دی آمد تو بعد نبوت دی ضرورت باقی رہی، کیونکہ کوئی پیغمبر کسی علاقے دا نبی، کوئی پیغمبر کسی شہر دا پیغمبر، کوئی پیغمبر کسی قوم دا پیغمبر، کوئی پیغمبر کسی ملک دا پیغمبر، کوئی نبی کسی قبیلے دا نبی۔ لیکن جس وقت امام کائنات محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوئی، اللہ خالق ارض و سما نے میرے پیغمبر نو تاج نبوت پہنایا، تو الہ العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات دے لوگو، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرب تو لے کے عجم تک، اور میں محمد مصطفیٰ کی بعثت تو لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہونگے محمد مصطفیٰ انہاں دے امام ہونگے۔ جتنے بھی انسان نے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس دا من ہے لوگ، اور اس ناس دے اوپر جو الف لام ہے علماء کرام تشریف فرما نے، وہ ہے استغراق دا۔ استغراق دا مطلب ہے کہ جس لفظ تے، جس اسم تے، جس نام تے اے الف لام داخل ہو جائے گا، اس قسم اور جنس دے تمام افراد انہاں تے الف لام داخل ہو کے ایک بیان کرے گا کہ کوئی بھی فرد اس حکم تو خارج نہیں جو حکم اس کلمے دے اندر، کلام دے اندر، گفتگو دے اندر دیتا جا رہے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ نبی پاک اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو۔ اور اس کلام تے غور کیجئے، جس وقت تمام انبیاء کرام دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے قرآن کریم دے اندر، انہاں دے طرز کلام تے غور کیتا جائے، تو کوئی پیغمبر فرمائے گا یا قوم انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میری قوم، یا قوم، یا کوئی پیغمبر اعلان کرے گا یا اہل القریہ، اے میری بستی والو۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام دا اعلان یا ایھا الناس، میرے پیغمبر کوہ صفا تے کھڑے ہون تو پھر میرے نبی دا اعلان یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو اعلان کر دو کہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، داتا دستگیر نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم،
اور عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ حضرات دی وقار، جتنے بھی انبیاء کرام نے اپنی اپنے دور نبوت اور رسالت کے اندر مخاطبین نو خطاب فرمایا تو یا قوم اور یا اہل القریہ دے سیغے دے نال، لیکن جدو میرے نبی دی باری آئی، محبوب کائنات دی باری آئی، تو میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا یا قوم یا اہل القریہ، فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو۔ کیا مطلب کہ میرے محبوب علیہ السلام تو قبل جتنے نبی آئے انہاں تو بعد نبی اور نبوت دی ضرورت باقی رہی۔ جناب آدم آئے چلے گئے لیکن نبوت دی ضرورت باقی رہی۔ جناب نوح آئے جان تو بعد نبوت دی ضرورت باقی رہی۔ میرے پروردگار عالم دے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے، اپنا پیغام سنایا، سنا کے چلے گئے لیکن نبوت دی ضرورت باقی رہی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، جناب عیسیٰ روح اللہ آئے، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے کے آئے انہاں تو بعد نبوت دی ضرورت باقی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی علاقے دی طرف آئے یا کسی قوم دی طرف آئے۔ جدو آمینہ دے لال آئے، محمد مصطفیٰ آئے، صاحب حسن و جمال آئے، اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام دے واسطے جن الفاظ دا میرے رب نے اطلاق فرمایا اور بولے، انہوں تے غور کیجئے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمین۔ فرمایا او کائنات دے لوگو جتنے بھی جہان نے ان واسطے میں محمد مصطفیٰ نو رحمت بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی جہان ایسا بچیا ہی نہیں جتھے محمد دی رحمت نہ ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ ایک ربوہ بچ گیا سی شاید، باقی کوئی جگہ ایسی بچی نہیں جتھے مصطفیٰ دی رحمت نہ ہوئے۔ اگر یہ آیت میں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھیے کہ جدو رب نے اپنی ربوبیت دا تعارف کروایا تے کنے کروایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے بھی جہان نے عرش والا اللہ انہاں دا رب ہے۔ جس طرح رب دی ربوبیت تو کوئی جہان خالی نہیں، ایویں محمد دی ختم نبوت تو بھی کوئی جہان خالی نہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو تیسری آیت کریمہ تے غور کیجئے۔ مالک کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید دے بارے اعلان فرمایا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم نو متقین واسطے ہدایت آکھیا ہے، رہنمائی آکھیا ہے، نور آکھیا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اسے کتاب قرآن مجید دے بارے فرمایا، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اور کائنات دے لوگوں میں قرآن کریم نو تمام جہانہ واسطے نصیحت بنایا ہے، ذکر بنایا ہے۔ اے پروردگار عالم کیا مطلب؟ فرمایا او کائنات دے لوگوں جو میں رب العالمین، جدو میں رب العالمین تے میرے بعد کسے داتے دی دستگیر دی، رازق دی، روزیاں دینے والے دی، روٹیاں کھلانے والے دی، بچے دینے والے دی، بچیاں دینے والے دی، پتر دینے والے دی تے ڈبیاں تارنے والے دی لوڑ نہیں۔ انہی جدو قرآن ذکر للعالمین آ گیا، قرآن تو بعد کسی آسمانی کتاب دی لوڑ نہیں۔ انہی رب ذوالجلال نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جی میں رب تو بعد کسی رب دی لوڑ نہیں، قرآن تو بعد کسی آسمانی کتاب دی لوڑ نہیں، انہی میرے محمد تو بعد کسی پیغمبر دی لوڑ نہیں، کسی پیغمبر دی نبی دی ضرورت۔ اچھی بولو جڑیاں دا عقیدہ ہے، بولو ضرورت تے جڑی شے بغیر ضرورت دے آ جائے۔
جو چیز بغیر ضرورت دے ہوئے. آئیے غور کیجئے ایک حدیث مبارکہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا. امام کائنات نے فرمایا میری امت دے لوگوں میری مثال سمجھنی ہے تے میں سمجھو. جنہیں ایک بنانے والے نے بہترین محل بنایا, ایک کوٹھی بنائی, بنگلہ بنایا. جب یہ محل بنگلہ کوٹھی بن گئی, ایک اینٹ دی جگہ باقی رہ گئی ہے. ہن نظارہ کرنے والے نظارہ کر دینے, ویکھن والے ویکھ دینے, وزٹ کرن والے وزٹ کر دینے. جڑا بھی اس کوٹھی نو ویندا ہے کوئی گل کر دے کہ مکان بڑا خوبصورت ہے, محل بڑا خوبصورت ہے, اے جناب والا بلڈنگ تے بڑی پیاری ہے, لیکن ایک اینٹ دی جگہ ایتھے خالی کیوں رہ گئی ہے, باقی کیوں بچ گئی ہے؟ کاش کیوں ایک اینٹ لگا دیتی جائے. اس کوٹھی دے اندر کمی کوئی نہیں, محل دے اندر کمی کوئی نہیں. اس محل دے اندر کمی ہے تے ایک اینٹ دی کمی ہے, ایک اینٹ دی کمی, ایک اینٹ دی کمی, اس تو زیادہ نہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَا, وہ ایک اینٹ جدیاں لوڑا سن, وہ ایک اینٹ جدیاں ضرورتاں سن. فرمایا وہ اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں لوگوں وہ محل نبوت دا محل ہے. اس محل دے اندر جناب آدم آئے لیکن لوڑا باقی نے, جناب نوح آئے لیکن ضرورتاں باقی نے, جناب زکریا آئے ضرورت باقی ہے, جناب الیسا آئے ضرورت پھر بھی باقی ہے, سیدنا الیاس آئے ضرورت پھر بھی باقی ہے, جناب یونس تے یوسف آئے ضرورت پھر بھی باقی ہے, جناب موسیٰ تے عیسیٰ آئے لوڑا ہلے بھی باقی نے. لیکن جدو اللہ مالک کائنات نے جگہ دے پیر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا, اللہ مالک کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. الہ العالمین نے تمام انبیاء کرام نو جمع فرمایا, عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام دی ارواح نو جمع فرما کہ میرے مالک کائنات نے ایک معاہدہ لیا, ایک وعدہ لیا. رب ذوالجلال نے کیا فرمایا, اے میرے انبیاء کرام دی جماعت, اے میرے رسولہ دی جماعت, یاد رکھو لما آتیتکم من کتاب و حکمت, میں تمہیں کتاب عطا کرانگا تے حکمت عطا کرانگا. توجہ ہے, رب نے کیا فرمایا, کتاب عطا کرانگا اور حکمت عطا کرانگا. رب حکمت اس نو ہی عطا کرے گا نا جڑا حکمت والا ہوئے گا. کیا خیال ہے, جڑا آپ حکیم ہوئے گا اس نو رب کیا عطا کرے گا, حکمت. یا ایویں سمجھو جدو رب حکمت عطا کرے گا تے جس نو رب حکمت عطا کرے گا, حکمت والا کون کیا ہو جائے گا, حکیم. جس نو میرا رب حکمت عطا کرے گا وہ حکیم ہو جائے گا. تے جڑا حکیم ہوئے, حکیم الٹ ہے مریض دی. کیا خیال ہے, حکیم اے الٹ ہے کس دی, مریض دی. ڈاکٹر متضاد, متضاد سمجھ دیو الٹ الفاظ. اندھیری دی الٹ کیا ہے, اجالا. روشنی دے الٹ تاریکی. تے ڈاکٹر الٹ مریض. کیا مطلب, جڑا مریض ہے وہ ڈاکٹر دی سیٹ تے نہیں بیٹھا, تے جڑا ڈاکٹر ہے اگر وہ مریض ہو گیا تے اس ٹائم وہ کسے ڈاکٹر کو لی جائے گا نا اپنے علاج معالجے واسطے. حضرات گرامی رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اے میرے انبیاء کرام کی جماعت, اے میرے رسولوں کی جماعت, اے میرے نبیوں کی جماعت, میں تمہیں حکمت دوں گا. کیا مطلب, جب انبیاء کرام کو رب حکمت دے دے گا وہ ہو جائیں گے حکیم. تو جو حکیم ہے اس کو مرض کوئی نہیں ہوگا, جو حکیم ہے اس کو عیب کوئی نہیں ہوگا, جو حکیم ہے اس میں نقص کوئی نہیں ہوگا. جس میں نقص ہے, جس میں عیب ہے وہ حکیم نہیں ہے. حضرات گرامی جس کی اوپر سے آنکھیں کام نہ کرے نیچے سے معدہ کام نہ کرے وہ حکیم ہوتا ہے. تو اسی گال ہلے سمجھے کوئی نہیں, دونوں سمجھا لینا انشاءاللہ. فرماتے ہیں جس کو ربوے والے, قادیان والے نبی لے کے پھر رہے ہیں, کہتے ہیں جی
اللہ مالک کائنات کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا کیا کہ جناب عیسیٰ بن مریم آئیں گے، عیسیٰ بن مریم قیامت کے قریب تشریف لے کے آئیں گے، انہاں دی علامت اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا جناب عیسیٰ بن مریم جس وقت تشریف لے آئیں گے 2 زرد رنگ دیاں چادراں عیسیٰ بن مریم تے ہون گیاں، ایک چادر اوپر اور ایک نیچے، 2 چادراں مرزائی کہنے نے تو انہوں سمجھ ہی نہیں آئی، انہاں 2 چادراں تو مراد 2 چادراں نہیں، 2 چادراں تو مراد 2 بیماریاں نے، 2 بیماریاں، 2 نشانیاں، 2 دلیلاں، اور وہ دونوں نشانیاں نے ساڑھے مرزا جی دے اندر، لہذا مرزے نو نبی مانو۔ جناب وہ کیڑیاں 2 نشانیاں؟ فرمان لگے ایک نشانی جڑی اوپر والی چادر ہے، اوپر والی چادر تو مراد اوپر والی بیماری ہے جڑی اتلی منزل تے، اتلی منزل مرزے دی اوپر والی منزل خراب ہے، اس تو مراد اتلی والی چادر ہے، اور مرزا صاحب دی تھلے والی منزل خراب ہے، اس تو مراد تھلے والی چادر ہے، اور مرزا صاحب دی جڑی موت ہوئی ہے وہ بھی نچلی منزل دی خرابی دی وجہ تو ہوئی ہے۔ پتہ تو انہوں ایڈی واضح گال نہیں کرنی، کوئی تو انہوں تھوڑا جا اچھا گال سنو، اے نعرہ تھوڑا جا بدلو، مرزائیت پہ لعنت کہہ لیا کرو، مرزے پہ لعنت نہ کیا کرو، کیونکہ کسی مرزے برادری دا بندہ ہی نہ بیٹھا ہوئے وچ۔ کیا خیال ہے؟ ایساڑے سلہ علی چ بڑے مرزے بیٹھے نے، اللہ دے فضل و کرم دے نال ماشاءاللہ او پکی عقیدے دے اور ختم نبوت دے قائل لوگ نے، تیو کی تیو گھبرا نہ جان بھی میں کیڑی غلطی کر بیٹھا ہیں تھے آگے۔ تو یاد رکھیے حضرات گرامی تعویل کی تھی، تبدیلی کی تھی، اس کے اندر کہہ لگے جی اوپر والی منزل کیویں خراب ہے؟ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا ان کی اوپر والی منزل ایسے خراب تھی، مرزا صاحب اس کی ایک آنکھ تو ہمیشہ نیم بند رہتی تھی، نیم بند ایک آنکھ۔ کہتے ہیں ایک بار نا ہمارے مرزا صاحب فوٹوگرافر کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا مرزا صاحب آنکھ کھولو، آنکھ کھولو۔ مرزا صاحب نے بڑی کوشش کی آنکھ کھولن دی، پر پھر نہ کھلی۔ انہوں نے کہا جی پھر کھولو، انہوں نے پھر کھولی، انہوں نے کہا مرزا صاحب پھر کھولو۔ تیسری جدو کوشش کی تھی نا، فوٹوگرافر نے سختی کی تے مرزا صاحب غصے ہو گئے بھی اس تو وعدے کھل دی کوئی نہیں، اس تو وعدے کھل دی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی نبیوں ہوندے جی دی آنکھ دے بارے رب اعلان کر دے کیا؟ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں ہے پیغمبر دی، نبی دی، رسول دی، اور پیغمبر جسمانی عیب اور نقص تو بھی پاک ہوندہ ہے۔ یاد رکھیے پیغمبر جسمانی نقص اور عیب تو پاک ہے۔ میں تفصیلات عرض نہیں کر سکتا، میرے ذمہ جڑا موضوع لگے نا پوری رات دا موضوع ہے، تو میں اس واسطے کوشش کروں گا تھوڑا بیان کرن دی۔ تو یاد رکھیے جسمانی نقص اور عیب تو پاک ہوندہ ہے اللہ دا پیغمبر۔ یہودیاں نو تھوڑا جا شک پہ گیا کہ کتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے اندر کوئی جسمانی نقص اور عیب موجود ہے، اس واسطے جناب موسیٰ عام پبلک دے اندر غسل نہیں کر دے، بلکہ تنہائی دے اندر، خلوت دے اندر اور پردہ کر کے غسل کر دینے، حالانکہ وجہ عیب نہیں سی بلکہ سبب و حیاء جو اللہ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمایا ہوندے۔ حضرات گرامی خالق کائنات نو اتنا بھی برداشت نہیں ہویا کہ کوئی میرے پیغمبر دے اس ذات دے بارے شک کرے کہ انہاں دی جسم دے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے۔ تو پیغمبر عیب اور نقص تو پاک، تے جڑا تسی نبی لے کے آئے ہو قادیان چو او دے بارے سنیے، اس دے بارے مرزا جی دا خلیفہ لکھ دائے، کہنے لگیا کہ جب ہمارے مرزا صاحب کی شادی ہوئی ہے تو مرزا صاحب شادی کے قابل نہیں تھے۔ سنیے کرامت، سنیے معجزہ، سنیے شادی کے قابل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی مرزا صاحب کے ہاں کئی بچے پیدا ہوئے، حالانکہ مرزا صاحب شادی کے قابل۔ اچھی بولو تو آنو پتہ نہیں شک کیڑی شاید ہے، یا تسی ڈر دیو بھی سویرے کو پرچہ نہ ہو جاوے، کیونکہ آج کل منگلے دے چاک بڑے ہو رہے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے گا تو آنو پریشان نہ ہو۔ مرزا صاحب شادی دے قابل نہیں،
لیکن شادی ہوئی تو پھر بھی اولاد ہو گئی. اے جناب مرزائیاں دا دعویٰ. حضرت علامہ شہید جتھے ستے نے اللہ مالک کے کائنات کروڑوں رحمتہ فرمائے, جدو مرزائیاں نے آکھا نا کہ یہ ہمارے مرزا جی کا معجزہ ہے, تو فرمانے لگے علامہ صاحب فرمایا معجزہ ضرور ہے پر مرزے دا نہیں تہاڈی ماں دا ہے, مرزے دی بیوی دا ہے, مرزائیاں دی ماں دی گل کر رہے ہیں تہاڈی نہیں, مرزائیاں دی ماں دا معجزہ ہے, مرزے دا نہیں ہے. اور وہ معجزہ کیسے, وہ دی تھوڑی جی تفصیل عرض کراں. انہاں دے ایک بڑے معروف مصنف گزرے نے, کوئی مرزا فاروق, انہیں ایک کتاب دے اندر لکھیا, کہنے لگے کہ ہماری جو امی جان تھی نا نصرت بیگم, وہ بازار جایا کرتی تھی. کدھر جایا کرتی تھی؟ بازار. اور اکثر مرزا صاحب کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی ساتھ جانے کی, کیونکہ اور کئی مصروفیت سن نا مرزا صاحب نو, تصنیف کرنی ہے, تالیف کرنی ہے, مبالغے مناظرے, بڑا مصروف آدمی سی. تو پھر کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب اپنی بیوی نصرت جہاں کو جناب حکیم نور الدین بھیروی کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے. نور الدین, حکیم نور الدین بھیروی جان دے ہو, اے ہستی بھیرے شریف دی سی. اے دے پیدا ہونے تو بعد ہی بھیرا شریف ہویا, پہلے نہیں سی. اے بھیرے دی ہستی ہے, اے لے کے چلی جاندی مرزا صاحب دی بیگم نو. فرمان دینے مرزا فاروق صاحب کے بعد اوقات اے سفر ایک دن تے ایک رات دا بھی ہوندا. ایک دن ایک رات دا سفر تے کدے نال ہو رہا ہے؟ حکیم نور دین نال. حکیم نور دین نال, حکیم نور دین دے نال سفر. فرمان دینے پھر اگلی بات بھی سنو. کہندرے مرزا صاحب کے جو دو بیٹے تھے نا, مرزا غلام احمد قادیانی کے, مرزا بشیر محمود اور مرزا بشیر الدین, نا یاد رکھیا جے, مرزا بشیر محمود اور مرزا بشیر الدین. یہ جو دو بیٹے تھے نا دو مرزا صاحب کے, ان دونوں کی شکل و صورت حکیم نور دین جیسی تھی. ان دونوں کی شکل و صورت حکیم نور دین جیسی تھی. اے اوے جس نے کیتے نبوت دا دعویٰ. حضرات گرامی غور کیجئے کہ اللہ مالک کے کائنات نے پیغمبر نو جسمانی نقص تو بے عیب لا ریب بنایا ہوندے. جو تیرا دعویٰ ہے نا کہ ساڈا نبی متنبی ہے جناب شادی دے قابل نہیں سی, پھر ایدہ نکاح ہویا, شادی ہوئی تے پھر بھی بچے ہوئے, اولاد ہوئی, تے تسی انہاں دا ذرا ڈی این اے تک کراؤ, پھر پتہ لگے کہ وہ اولاد کس طرح ہوئی, کیویں ہوئی. وہ معجزہ جناب اس دے اپنا غلام قادیانی دے, یا معجزہ کتے ہور جا پہندے. تو اللہ مالک کے کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ پوری کائنات دا پیغمبر نبی اور رسول میرا نبی, اور میرے نبی دے آن تو بعد کوئی ضرورت نہیں نبی دی, نبوت دی, رسالت دی لوڑ نہیں. وَأَنَا تِلْكَ الَّذِينَ, میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں وہ آخری تا جس نو بھیج کے, جس نو مبعوث کر کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرات گرامی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین, تمام انبیاء کرام جو آخری نبی آخری رسول. اس بات کے اندر شک کوئی نہیں, اس بات کے اندر عیب کوئی نہیں, ریب کوئی نہیں, ڈاؤٹ کوئی نہیں. لیکن غور کیجیے جدو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی تے رسول منیے, پیغمبر منیے, اپنا امام منیے, پھر تقاضا کیا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو مانندام. آج میں اختصار دنال عرض کرام, مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا او کائنات دے لوگو, میرا جڑا پیغمبر ہے, میرا نبی محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو پیغمبر عطا فرمایا ہے تو انہوں میرا نبی شاہد بن کے آیا، مبشر بن کے آیا، نذیر بن کے آیا. لوگوں تقاضا کیا ہے میرے پیغمبر دی آمد دا، تقاضا کیا ہے میرے پیغمبر دی بے صدا، تقاضا کیا ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت رومانن دا. الہ العالمین نے فرمایا جب میرے پیغمبر دا نام آ جائے، پیغمبر دا کلام آ جائے، پیغمبر دا قول آ جائے، تمام ہستیاں پیچھے کر دے، تمام بستیاں پیچھے کر دے، تمام ذاتاں پیچھے کر دے، تمام شخصیات پیچھے کر دے. اور کائنات دے لوگوں تیرے امام نہ لو، تیرے مقتدی نہ لو، تیرے پیشوا نہ لو، تیرے پیر نہ لو، تیرے رشتہ دار نہ لو، تیرے عزیز و قارب نہ لو، ان تمام ہستیاں نہ لو. تینوں اگر عزیز ہونا چاہیے، اگر تینوں پیارا ہونا چاہیے تو محمد مصطفیٰ دی ذات پیاری ہونی چاہیے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. او کائنات دے لوگوں میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومناں نو انہاں دیاں جاناں تو بڑھ کے عزیز تے پیارا اعلیٰ تے اولا ہونا چاہیے. لوگوں جس طرح تیرے رشتے نے، تعلقات نے، اللہ مالک کائنات نے انسان دی پیدائش دے نال ہی کچھ رشتے تیرے تے میرے پیدا کیتے، انہاں تمام رشتیاں دے تیرے اور میرے اوپر حق بھی رکھے پروردگار عالم نے. لیکن حق رکھن لگے الہ العالمین نے ایک تقسیم عجیب و غریب رکھی ہے. جس رشتے دیاں قربانیاں جتنیاں زیادہ او دے حق بھی اتنے ہی زیادہ. اگر تمام رشتیاں جو قربانیاں ماں باپ دیاں زیادہ، حق بھی ماں باپ دا زیادہ، پھر ان دوما رشتیاں جو قربانیاں ماں دیاں زیادہ نے تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب میرے پیارے پیغمبر دا صحابی آ کے سوال کر دے اللہ دے پیغمبر جی من احق الناس بحسن صحابتی، تمام رشتہ داراں چو سب تو بڑھ کے میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا امک تیری ماں. میرے پیارے نبی دا یار پھر سوال کر دے ثم من، اللہ دے پیغمبر اس تو بعد فرمایا امک تیری ماں. اللہ دے پیغمبر پھر کون؟ فرمایا تیری ماں. تین حق امام کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں عطا فرمائے نے، کیونکہ ماں دیاں قربانیاں زیادہ. لوگوں مائیں جنہیں تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، وہ مائیں 9 مہینے ماں دا خون تے ماں دا جسم تیری خوراک بن دریا. وہ مائیں جنہیں اپنا خون جناب دودھ دی صورت کے اندر نچوڑ کے 2 سال تک تینوں پلایا. اے مائیں ساری رات جاگ کے تیرے آرام دا خیال کر دیے. اس واسطے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں دے حق بھی سب تو زیادہ بیان فرمائے نے. لیکن وہ کائنات دے لوگوں مائیں یا باپ یا دیگر رشتہ دار نے کوئی جناب زندگی دے اندر ساتھ چھوڑ جاندہ ہے، کوئی بیماریاں دے اندر ساتھ چھوڑ جاندہ ہے، کوئی جناب موت تک نال رہندہ ہے تے کوئی قبر تک جاندہ ہے تے پھر ساتھ چھوڑ جاندہ ہے. اگر کوئی رشتہ باقی بچ بھی گیا میدان معاشر کے اندر چھوڑ جائے گا. وہی تے اعلان مالک کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. فرمایا او کائنات دے لوگوں جدو میدان معاشر قائم ہو جائے گا اتھے ماں بھی چھوڑ جائے گی، باپ بھی چھوڑ جائے گا، بیوی بھی چھوڑ جائے گی، بیٹے بھی چھوڑ جان گے. جدو تمام رشتے تینوں چھوڑ جان گے میدان معاشر دے اندر باپ چھوڑ گیا، بھائی چھوڑ گئے، ماموں چھوڑ گئے، چاچے چھوڑ گئے، خالہ چھوڑ گئی، جناب خونی رشتے دار، نسبی رشتے دار سارے دے سارے چھوڑ گئے. میدان معاشر دے اندر ایک رشتہ ہے جڑا میدان معاشر دے اندر نہیں چھوڑے گا. وہ کیڑا رشتہ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ حساب و کتاب شروع ہوندہ انتظار کر رہے ہونگے. میدان معاشر دے اندر لوگ پسینے دے اندر شرابور ہونگے، کسی نو ٹخنیاں تک پسینہ، کسی نو گوڑیاں تک پسینہ، کسی نو ناف تک پسینہ، کوئی سارا پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے. لوگ پریشان نے میدان معاشر دے اندر. لوگ تقاضا کرتے ہیں آج کاش کے ساڑھا حساب و کتاب شروع ہو
جائے حساب و کتاب تے مالک کائنات شروع کرے نا ساڑے گناہاں والا پڑھنا بھاری ہوندے جہنم مل جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن اس محشر دی سختی جو ساڑی جان چھٹ جائے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے تمام انسانیت جمع ہو کر کے جناب آدم دے کول آنگے اے ابا آدم تو ساڑا باپ اے جناب آدم تو انو اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا اے جناب آدم اللہ مالک کائنات نے تمام فرشتیاں تو انو سجدہ بھی کروایا الہ العالمین نو عرضہ کرو ساڑا حساب و کتاب شروع کر چھڑے میرے آدم فرمان کے لستو ہناک اے انسانیت سنو آج میں آدم اس مقام تے نہیں ولیکن ایتو نوحن اللہ دے پیغمبر جناب نوح دے کول جاؤ حضرت نوح تواڈی سفارش کرنگے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ انسانیت جمع ہو کر کے حضرت نوح دے کول آئے گی لیکن جناب نوح بھی جواب دے چھوڑن گے پھر انسانیت جمع ہو کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کول آئے گی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کولے بھی مسئلہ حل نہیں ہونا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کول جناب موسیٰ کلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ دے کول بھیجن گے جناب عیسیٰ روح اللہ فرمان کے لستو ہناک میں اللہ مالک کے کائنات دے ہم تو اڈیے سفارش تے شفاعت نہیں کر سکتا ولیکن ایتو محمدہ کیڑا رشتہ ہے ولیکن ایتو محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ محمد مصطفیٰ دے کول جنہوں اللہ مالک کی کائنات نے آخری پیغمبر بنایا رب ذوالجلال نے اپنا محبوب بنایا جاؤ محمد مصطفیٰ دے کول میرے پیارے پیغمبر فرمان دینے جدو انسانیت جمع ہو کر کے میرے کول آئے گی تے میں نو آکے آکھن گے آکے انسانیت کیا اعلان کرے گی اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے رسول بھی ہو تے تمام نبیاں جو آخری نبی بھی ہو میرے پیغمبر دی ختم نبوت یاد رکھیے ختم نبوت کائنات دے اندر ختم نبوت دنیا تے ختم نبوت اس جہان تے ختم نبوت عالم ارواح دے اندر ختم نبوت عالم برزخ تے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے نعرے حتیٰ کہ عقیدہ ختم نبوت و عقیدہ ہے کہ جس تے محمد دی امت ہی نہیں بلکہ جناب آدم تو لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اللہ جس عقیدے تے جمع فرمائے گا وہ عقیدہ محمد دی ختم نبوت دا عقیدہ ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمت مصطفیٰ شان محمد الرسول اللہ تاج و تخت ختم نبوت عظمت اہل بیت عظمت صحابہ مفتی شاہد صاحب حضرات گرامی تمام انبیاء کرام اور تمام انسانیت جمع میرے محبوب دی ختم نبوت تے امام کائنات نے فرمایا جدو میرے کو لان گے نا میں خالی نہیں موڑنا میرے پیارے پیغمبر فرمان دینے کہ میں انسانیت دی بات سن کے سیدھا اپنے رب ذوالجلال دے عرش دے نیچے سجدے دے اندر چلا جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ میں سجدہ کروں گا اور لمبا سجدہ کرنا ہے اوتے دوران سجدہ کچھ کلمات مالک کائنات میرے ذہن دے اندر ڈالے گا میرے پیغمبر فرما دینے کہ اس وقت میں وہ کلمات معلوم اچھی بولو نہیں دیکھیں آجیں آپ فرما دینے کہ اس وقت وہ کلمات میں معلوم نہیں کیا مطلب کہ جڑا بندہ اے سمجھنا ہے نا کہ ما کانا و ما یکن تک تمام علوم اللہ نے محمد مصطفیٰ نو دے چھوڑے یا تمام میرے پیغمبر دے کول نے اس بندے نو اپنے عقیدے تے نظر ثانی کرنی چاہی دیئے پیغمبر کیا فرما رہے نے فرمایا میں نو ہلیو کلمات معلوم نہیں قیامت والے دن رب و کلمات میں نو اتاندہ جائے گا تے میں محمد اپنی زبان چو اتاندہ جاواں گا اپنے رب دی مدد سرائی کراں گا عظمت تے بڑائی بیان کراں گا
کافی دیر تو بعد میرا مالک اعلان فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے پیغمبر اپنے سر مبارک نہ اٹھائیے، اے میرے پیغمبر سل تعطا قل تسمع اشفع تشفع، میرے محبوب جی سوال کیجئے تہاڈا رب تہاڈے سوال پورے کرنے واسطے تیار ہے، اے میرے پیغمبر جی بات کیجئے رب تہاڈی بات سنن واسطے تیار، اے میرے پیغمبر جی ہن میرے محبوب جی سفارش کرو، اللہ مالک کائنات تہاڈیاں سفارشاں قبول کرنے واسطے تیار۔ میرے پیارے پیغمبر فرماندے نے میدان محشر دیاں گرمیاں دے اندر، میدان محشر دیاں سختیاں دے اندر بڑا طویل تے لمبا سجدہ کرن تو بعد جدو رب مینوں آکھے گا پیغمبر اپنا سر اٹھاؤ، میں اپنا سر اٹھا کے اپنے اللہ کو لو اپنے واسطے حوض کوثر نہیں منگاں گا، اپنے واسطے وسیلے دا سوال نہیں کراں گا، اپنے واسطے جنت دے اندر اعلیٰ مقام نہیں منگاں گا، اپنے واسطے رب کو کوئی انعام نہیں منگاں گا، بلکہ میدان معاشر دے اندر اللہ کو منگاں گا، سوال کراں گا، ایک ہی سوال کراں گا، میں آکھاں گا اپنے سر اٹھا کے بولاں گا رب امتی، اے اللہ میری امت، تو یاد رکھ غور کر، آج تم بھائی کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، باپ کی خاطر لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، ماں کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اولاد کی خاطر کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی تیرے باپ کی توہین کرے تو لڑتا ہے، تو کٹتا ہے، تو مرتا ہے، ماں کی توہین کرے تو لڑائیاں کرتا ہے، کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی میرے پیغمبر کی توہین کرے تو کہتے ہیں برداشت کرو، کہتے ہیں برداشت کرو۔ یاد رکھیے کروڑوں اربوں مائیں ہوں قربان کر دی جائیں محمد مصطفیٰ کے جوتے پر، سینکڑوں جناب والدین کے رشتے ہوں قربان کر دیے جائیں آمینہ کے لال کی عظمت پر، اور جب تم اپنے ان خونی باپوں کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، کمپرومائز نہیں کرتے، مداہنت نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو میں سوال کرتا ہوں میدان معاشر میں جب یہ بھائی بھی چھوڑ جائیں گے، یہ ماں بھی چھوڑ جائے گی، یہ بیٹے بھی چھوڑ جائیں گے، یہ بیوی بھی چھوڑ جائے گی، اور یہ باپ بھی چھوڑ جائے گا، یہ تمام رشتے جہاں وفا نہیں کریں گے وہاں تیرے ساتھ وفا کریں گے تو محمد مصطفیٰ کریں گے۔ آج تو تمام رشتوں کے ساتھ وفا کرتا ہے اور بے وفائی کرتا ہے تو صرف محمد کے ساتھ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، بھائی کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہو کیوں؟ کہتے جی یہ باپ کا کہا نہیں مانتا، باپ کا آرڈر نہیں مانتا، باپ کی بات کو فالو نہیں کرتا، باپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، باپ کی بات پہ عمل نہیں کرتا۔ جو بھائی باپ کی بات پہ عمل نہیں کرتا، باپ کی بات کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ لڑتے ہو، اور جو امتی محمد کی بات کو نہیں مانتا وہ ادھر کہتے ہو رواداری جی، احترام جی، اتفاق جی، محبت جی۔ پھر کوئی پیغمبر کو گالیاں نکالنے والا ہو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہو، نبی کے یاروں کو گالیاں نکالنے والا ہو، پیغمبر کے صحاب پہ تبرہ کرنے والا ہو، صدیق کو برا بھلا کہنے والا ہو، ماں عائشہ کو گالیاں نکالنے والا ہو، تم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ایک رنگ اختیار کر، محمد کی محبت والا، اصحاب رسول کی محبت والا رنگ اختیار کر۔ اگر تجھے یہ رنگ قبول نہیں ہے تو پھر ان کے رنگ میں رنگ جا جن کا رنگ تجھے پسند ہے، وہی کالا رنگ، اس میں ہی رنگ جا جو رنگ تجھے پسند ہے۔ یاد رکھیے کوئی رواداری نہیں، کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، نہ پیغمبر کے گستاخ کے ساتھ اور نہ محمد کے صحابہ کے گستاخ کے ساتھ۔ 10 بندے تو دوڑے جو تیار نہیں، باقی جو 250-300 بیٹھے انہوں تے ہلے کوئی اعتبار نہیں۔ کیا خیال ہے نبی پاک کے صحابہ کے لیے کسی کے ساتھ کمپرومائز کرو گے؟ اور ایک اور بات بھی یہاں پر
میں اپنے اہل الحدیث نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالتا جاؤں. آج کل کئی مجہول لوگ آپ کو حسینی اور یزیدی تقسیم میں بانٹنا چاہتے ہیں اور میرے مسلک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو حسینی تقسیم کے نام پر یا یزیدی تقسیم کے نام پر میرے مسلک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہم نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کی جڑیں کھوکھلی نہ کرو. اگر نرمی سے باز نہ آئے تو سختی کے ساتھ بھی سینہ تان کے ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ مسلک اہل حدیث جب اس نے اپنے آپ کو منسوب کر لیا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اس کے بعد کسی تعارف کی ضرورت باقی رہتی، کسی تقسیم کی ضرورت باقی رہتی نہیں رہتی. جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت کرنے کے بعد ہم ابو بکر کے نام پہ تقسیم نہیں ہوئے، جب نبی کے ساتھ نسبت کرنے کے بعد ہم جناب فاروق کے نام پہ نہیں تقسیم ہوئے، جب نبی کی طرف نسبت کرنے کے بعد ہم سیدنا عثمان کے نام پہ تقسیم نہیں ہوئے، جب نبی کی طرف نسبت کرنے کے بعد میرے اکابرین جناب علی کی طرف نسبت کر کے تقسیم نہیں ہوئے، تو آج بھی مسلک اہل الحدیث کو کسی نئی تقسیم میں نہ بانٹا جا سکتا ہے، نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ کمزور کیا جا سکتا ہے. اور یاد رکھیے، یہ روز روز کی بات میں یہاں پر ختم کرتا جاؤں، ہماری محبت پیغمبر کے نواسے حسین کے ساتھ ہے اور نوجوانوں کے سردار نبی کے نواسے سیدنا حسین ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیونکہ پیغمبر کے صحابہ میں سے ہیں اور نبی کے صحابہ میں سے اگر کوئی کسی صحابی پر تبرہ کرے گا، تان و تشنیع کرے گا، اس سے مواخذہ ہوگا، پوچھا جائے گا. لیکن صحابہ کے بعد والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کی کمی کوتاہی کے متعلق ہم مسئول نہیں ہیں. اور یاد رکھیے، بہت سے نوجوان اس سوال میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کبھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر علماء کے سامنے یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ جناب اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، اس بارے میں کیا موقف ہے. یاد رکھیے، ہمارے علماء کرام، اکابر علماء کرام ہمیشہ اسی بات پر قائم رہے ہیں کہ لا نحبہ ولا نسبہ. آج جس یزید کے نام پر مسلک کو جناب بانٹنا چاہتے ہو، میرے علماء نے کہا اس پہ خاموشی رکھو، ہم اس کو گالیاں دینے کے حق میں بھی نہیں ہیں، کیونکہ پیغمبر نے تو کسی کافر کو بھی گالی دینے سے منع کیا تھا. اس کو لوگ مسلمان تو مانتے ہیں نا، کلمہ تو پڑھا کرتا تھا، اس لیے اس کی کمی کوتاہی اس کے ساتھ، لیکن گالیوں کی اجازت میری امت کے اکابر نے نہیں دی ہے، میرے پیغمبر کی امت کے اکابر نے. ولا نحبہ، اور ہم محبت کی پینگیں بھی ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، جب رب نے اس سے معاملہ کرنا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے فیصلے کا انتظار بھی نہیں ہوگا کہ جاؤ پہلے سرگودیا کے مفتیوں سے لکھوا کے لاؤ کہ ان کا کیا موقف ہے، پھر وہ دی روشنی چ میں فیصلہ کرنے. اللہ آپ سے پوچھے گا. رب آپ سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے آپ سے جو اللہ نے کرنا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے اتنے الجھے ہوئے ہو. اور جو رب نے تم سے پوچھنا ہے من ربو کا، وہ کوئی پتہ نہیں ہے، بھویں کوئی پیر سیال متھا پہ رگڑے تھے کوئی لاہور. من ربو کا، جب رب پوچھے گا ماں دینوں کا، دین کیا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے کوئی قرآن کو دین مانے یا کوئی ہدایہ اور شرع وقایہ اور اس کے غلط مسئلوں سے چمٹا ہوا ہو، اس کی پرواہ کوئی نہیں. جب رب یہ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، اس سوال کی پرواہ نہیں ہے کہ